اس سے پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم ایسے رائٹنگ کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک مکمل ایسے پڑھیں گے جو کہ ایسے رائٹنگ کے اصول و ضوابط کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔ اس مضمون کا ٹاپک ہے فریڈم ہیرو قائد اعظم، اور اس مضمون کو رمیز نے لکھا ہے جو کہ کیلیفورنیا میں مقیم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مضمون کو روانی سے پڑھیں گے اور اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم ایسے رائٹنگ کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مضمون کا تفصیل میں جائزہ لیں گے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ Every person in this world has a hero، یعنی دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ People have heroes because they really admire that person and they really look up to that person. People have heroes because they really admire that person and they really look up to that person، یعنی لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں جن کے وہ بہت مداح ہوتے ہیں اور ان سے وہ بہت متاثر بھی ہوتے ہیں۔ They want to do what they have done and they have achieved in their life، اور لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہی کاموں کو انجام دیں جس طرح سے ان کے ہیرو نے کیے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ کامیابیاں جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہوتی ہیں۔ Like every person, I also have a hero۔ تو یہاں مضمون نگار اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کی طرح میرا بھی ایک ہیرو ہے۔ My hero had a great personality and a great heart۔ تو اپنے ہیرو کا نام بتانے سے پہلے وہ بات کر رہے ہیں ان کی شخصیت کے متعلق کہ وہ ایک اعلیٰ پائے کی شخصیت کے مالک تھے اور وہ ایک بہت عظیم یا بڑے دل کے مالک تھے۔ His name is قائد اعظم محمد علی جناح، اور ان کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ I choose him as my hero because I really admire him، یعنی میں نے انہیں اپنے ہیرو کے طور پر چنا ہے کیونکہ میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں۔ I admire his style, his personality and what he did for the Muslims of our country۔ میں ان کے انداز اور شخصیت کے علاوہ اس بات سے متاثر ہوں، یعنی وہ عظیم کام جو کہ انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کے لیے کیا۔ He gave Muslims their freedom from the British Empire that was ruling at that time۔ انہوں نے مسلمانوں کو برطانوی راج سے آزادی دلائی جو کہ اس وقت حکومت کر رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح was born on December 25, 1876 to a prominent mercantile family in Karachi۔ تو اس جملے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پیدائش بتائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ تجارتی اعتبار سے بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ He was educated at the Sindh Madrasat al-Islam and the Christian Mission School۔ تو اب یہاں ان اسکولوں کے نام بتائے جا رہے ہیں جن میں قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ Jinnah joined the Lincolns Inn in 1893 to become the youngest Indian to be called to the bar۔ تو اس جملے میں ذکر کیا جا رہا ہے اس سن کا جب انہوں نے انگلستان جا کر لنکنز ان جوائن کیا، جہاں پر انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی، جہاں وہ سب سے کم عمر انڈین کہلائے جانے لگے، یعنی اس ادارے میں پڑھنے والے انڈیا سے آئے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس میں قائد اعظم سب سے جواں عمر تھے۔ 3 years later he became Bombay's most famous lawyer۔ اور پھر 3 سال بعد وہ بمبئی کے سب سے مشہور وکیل بن چکے تھے۔ He formally entered politics in 1905 from the platform of the Indian National Congress۔ اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس سن میں رسمی طور پر عملی سیاست میں شامل ہو گئے، اور ایسا انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ He went to England in that year as a member of a Congress delegation to plead the cause of Indian self-government during the British elections۔ اسی سال وہ کانگریس کے وفد کے ایک رکن کے طور پر انگلستان گئے تاکہ برطانوی الیکشنز کے دوران انڈیا کو ایک خود اختیاری حکومت بنانے کا حق دلانے کی کوشش کر سکیں۔ He got us the Muslims freedom by forming a political group called the Muslim League۔
قائد اعظم نے ایک ایسی جماعت بنائی جس کا نام تھا مسلم لیگ، جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو آزادی دلائی. When he talked to all the Muslims around in the subcontinent at that time, he said, "We are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral code, customs and calendar, history and tradition, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law, we are a nation." تو قائد اعظم نے اس وقت کے مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایک قوم ہیں جس کا اپنی ایک مخصوص ثقافت اور تہذیب ہے، زبان اور ادب ہے، کاریگری اور فن تعمیر ہے، نام اور اصطلاحات ہیں، اور ہمارا اقدار اور تناسب کا احساس بھی بالکل منفرد ہے. اسی طرح سے ہمارے قوانین اور اخلاقیات، رسوم و رواج، کیلنڈر، تاریخ، روایات، رجحانات اور مقاصد، مختصر یہ کہ ہمارا اپنا ایک زندگی کو دیکھنے کا بالکل ہی منفرد انداز ہے. بین الاقوامی اصولوں کے تمام پہلوؤں کے مطابق ہم ایک قوم ہیں. The Muslim League had a great impact on the nature of the Indian politics. انڈیا کی سیاست پر مسلم لیگ کا ایک بڑا ہی گہرا اثر ہوا. By making the Muslim League, it shattered forever Hindu dreams of pseudo-India. مسلم لیگ کے بننے سے ہندوؤں کے خواب اور عزائم چکنا چور ہو گئے. The British and the Indians were shocked at how all the Muslims came up together, asking for them to give them their own free country, which is now Pakistan. انگریزوں اور انڈیا کے ہندوؤں کو بہت بڑا دھچکا لگا جب مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا جو کہ اب پاکستان کہلایا جاتا ہے. To get Muslim people freedom, قائد اعظم محمد علی جناح played a big role. مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا. He was the only Muslim to stand up and rally all the Muslims together so they could have their freedom on August the 14th, 1947. تو قائد اعظم واحد مسلمان تھے جنہوں نے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور بالآخر انہیں آزادی دلائی. Before he passed away on September 11, 1948, he gave the Pakistanis a last message. تو وفات پانے سے پہلے انہوں نے پاکستانیوں کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا: The foundations of your state have been laid and it is now for you to build and build as quickly and as well as you can. یعنی آپ کی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور اب آپ پر مبنی ہے کہ آپ اسے بنائیں اور جتنے جلدی ہو سکتا ہے اسے بنائیں اور جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا اچھا بنائیں. Most people also admired him and one even said Gandhi died by the hands of an assassin, Jinnah died by his devotion to Pakistan. بہت سے لوگ قائد اعظم سے متاثر تھے اور کسی نے ان کے متعلق یہ بھی کہا کہ گاندھی تو ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے جبکہ جناح پاکستان کی محبت میں وفات پا گئے. That's why I really admire him. یہی وجہ ہے کہ میں قائد اعظم کا بہت بڑا مداح ہوں. He is like a hero to everyone in my country. وہ میرے ملک میں ہم سب کے لیے ایک ہیرو کی طرح ہیں. This is because of what he did for our country and for the Muslims. قائد اعظم did everything to get us at the point that we are right now. He is a great freedom hero for me. اور اب آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضمون نگار قائد اعظم کے اتنے بڑے مداح کیوں ہیں، کیونکہ قائد اعظم نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا جہاں ہم ابھی ہیں، یعنی ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اس لیے وہ مضمون نگار کی نظر میں ایک عظیم ہیرو ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے رائٹنگ کے اصولوں کے مطابق سب سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے شروع کے پیراگراف میں مرکزی خیال کو بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے قائد اعظم کی شخصیت جنہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے.
اس سے اگلے پیراگراف میں قائد اعظم کی شخصیت سے متعلق بات کی جا رہی ہے اور اس اہم وجہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہیرو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی کے پیراگرافز میں قائد اعظم کے متعلق مختلف باتوں کا ذکر ہے، جیسے کہ ان کی زندگی کے مختلف ادوار اور ان کی مختلف کامیابیاں اور وہ اہم کارنامے جو انہوں نے انجام دیے۔ اس موقع پر کچھ کوٹیشنز کو بھی مضمون میں شامل کیا گیا ہے جس سے بات میں اور بھی زیادہ وزن پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں ایک کنکلوژن کی صورت میں تمام مضمون کا خلاصہ کیا گیا ہے اور اپنے نقطۂ نظر کو ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں دہرایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک مکمل اور جامع مضمون کہلایا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک اچھے ایسے کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ تو اب آپ بھی اس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی اور مضمون پر ایسے لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔